قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. وقال تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. وقال تعالی فصل لربک وانحر. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور سید السبل امام الہدیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پہ صلاۃ و سلام کے بعد، معزز نمازی ساتھیوں، ہم سارے ایک انتہائی اہم ترین عشرے سے گزر رہے ہیں، جس کا ایک ایک لمحہ کئی زندگیوں سے قیمتی ہے، جس میں کیا جانے والا ایک ایک عمل سال بھر کے اعمال پہ فائق اور فائز ہے. محبوبیت اور عظمت کا یہ عالم ہے ان دنوں کا کہ رمضان کے ایام اور ان کے کیے گئے اعمال بھی ان دنوں کی مناسبت سے وہ درجہ اور محبوبیت اور عظمت کا وہ مقام نہیں رکھتے جو عظمت اور مقام اللہ نے ان 10 دنوں کو عطا کی ہے، جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. یہ 10 دن جہاں ہمیں بہت کچھ سکھانے، سمجھانے، یاد کروانے کے لیے آتے ہیں. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. یہ دن اللہ کی تذکیر کے دن ہیں، اس کی یاد کے دن ہیں، اس کو منانے اور اپنا کچھ نہ کچھ بنانے کے دن ہیں. وہاں ان دنوں میں ایک دن ہے 10 تاریخ کا، جسے ہم یوم النحر کہتے ہیں، جس دن لوگ جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور اس کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ نظر بھی صرف اللہ کے نام کی ہے اور نیاز بھی صرف اللہ کے نام کی. یہ عقیدہ، یہ تصور کہ اگر کوئی ذات یہ حق رکھتی ہے کہ اس کے نام پہ کوئی چیز ذبح کی جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات. یہ جذبہ جو ہمارے دل و خیال کے اندر پنپتا اور فروغ پاتا ہے، اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اور اس تاریخ کے بانی ببانی جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا خود کو، تو بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. یہاں یہ بھی اندازہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ باپ کو بعض دفعہ حساس مسئلے میں مشورے کے انداز میں بات کرنی چاہیے. ہمیشہ لاٹھی لے کے ہی اولاد پہ نہیں چڑھ جانا چاہیے، چونکہ میں ابا ہوں، لہٰذا ابا ہونے کا مطلب ہے کہ میں نے حکم ہی چلانا ہے. اے بیٹے میں نے دیکھا کہ میں خواب کے اندر تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، ذرا تو میری بات پہ غور کر، ماذا تری، اور اپنے خیال کا اظہار کر، میری بات پہ غور کر. غور کرنے میں حکم ہے کہ بیٹے ذرا توجہ. اب جو ماننا ہے وہاں حکم نہیں ہے، ماذا تری، پھر اپنی رائے کا تو اظہار کر، اپنے خیال کا اظہار کر، میں نے یہ دیکھا ہے. تو بیٹے نے آگے سے کہا افعل ما تؤمر. ابا جی میں نے اس پہ غور کر لیا، آپ نے جو دیکھا ہے آپ وہ کر گزریں، اور جس اللہ نے آپ کو خواب دکھایا ہے اگر اس نے چاہا تو یقیناً آپ مجھے ان لوگوں میں سے پائیں گے جو صبر والے لوگ ہوتے ہیں. تو قربانی کے موقع پہ اللہ نے صبر کا ذکر کیا. ہماری جو قوم ہے میرے سمیت بے صبروں کی قوم ہے. ہم انتہائی بے صبرے ہیں، ہم کسی بندے کا عذر سنے بغیر اس کی لاپا کر دیتے ہیں. ہمارے امام صاحب 1 سے 2 منٹ لیٹ ہو جائیں، ہمارے ان بوڑھوں کی گردنیں جو دائیں بائیں گھومنے سے قاصر ہیں اور وہ سلام اشارے سے پھیرتے ہیں،
مشرق کی طرف ہوں تو مغرب کی طرف گھڑی ہو تو وہ گردن گھما لیتے ہیں، اور پوری کی پوری مسجد کی نظر دروازے کی طرف ہوتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ حضرت بلال کی تکبیر سے چلتا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کب سے بیٹھے ہیں اور کب تک بیٹھنا ہے۔ بلال کو بھی اس لیے پتہ چل جاتا کہ انہوں نے چونکہ تکبیر کہنا ہوتی تھی، وہ رحمت کائنات کے حجرہ اطہر سے پردہ سرکتے ہوئے دیکھتے تو محسوس کر لیتے کہ سیدی کی آمد ہوا چاہتی ہے، تو وہ کھڑے ہو کے تکبیر کہتے، ان کی اللہ اکبر پہ سر اٹھتے تھے، چونکہ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ وقت پورا نہیں کرنے آئے بلکہ اللہ کو منانے آئے۔ ہمارے خطیب صاحب کے جمعے کے 2 سے 3 منٹ اگر لیٹ ہو جائیں، ہم اربوں خربوں روپے کی باتیں جو خطبہ جمعہ میں ہوتی ہیں 1 منٹ کی بے صبری کی بنیاد پہ ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم زمانے کی سب سے وقت کی پابند قوم ہیں، جبکہ میرے خیال میں ہم سے زیادہ وقت کو ضائع کرنے والا شاید آسمان کی آنکھ نے نہ دیکھا۔ ہم ہور بئی کے چکر میں پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ ضائع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اے میرے ابو جی تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، تو صبر قربانی کا نام ہے۔ اگر مجھے ٹھنڈا پانی ملنے میں تاخیر ہو گئی، کیا قیامت آ گئی؟ اگر میں مسجد میں جا رہا تھا، کوئی بندہ مجھ سے پہلے داخل ہو گیا تو کیا قیامت آ گئی؟ میں روٹی لینے گیا ہوں، مجھے لائن میں لگنا پڑ گیا تو کیا کوفت ہو گئی؟ کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ کیا زمین پھٹ پڑی؟ ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بے صبری کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ بے صبری ان قوموں میں ہوتی ہے جو قومیں قربانی کے جذبے سے محروم ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اسے غور سے سنیے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی ذات کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کسی سے پوچھے کہ تو بتا کیا میں ایسا ہوں، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ساری کائنات اسے کہے اللہ تو ایک ہے، اس کی وحدانیت میں اضافہ نہیں، اس کی شان میں بڑھوتری نہیں۔ ساری کائنات مل کے کہے اللہ ایک نہیں ہے، اس کی شان میں کمی نہیں، لیکن اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو خاص عزت سے نوازیں گے۔ اللہ فرمائیں گے لوگوں میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ لوگوں میں کلہ ماں، میرا پوت نہیں، میری تھی نہیں، میری ماں نہیں، میرا پیو نہیں، میں ہمیشہ تو ہاں، میں ہمیشہ رہنا ہے، میں کھان پین تو پاک ہاں، میں اللہ کلہ ہی ہاں، یہ گل میں بھی آنا وا، یہ گل فرشتے بھی آندے نے، اہل توحید تہاڈے سامنے بیٹھے نے، مشرک ایک پاسے کھڑے نے، تے انہاں نوں بھی پوچھ لو، میری گل بھی سنو، فرشتیاں دی گل بھی سنو، انہاں نوں بھی پوچھو، اے علم تے فضل تے توحید والے لوگ نے، یہ بھی سارے آندے نے کہ میں اللہ کلہ ہی ہاں، لہٰذا سن لو کہ میں اللہ کلہ ہی۔ اللہ آپ دے کلے ہون دی گواہی وچ کچھ بندیاں نوں اوتھے گواہ دے طور تے استعمال کرن گے، یوم یقوم الاشہاد، گواہ کھڑے ہون گے، ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء۔ اللہ بھی اپنا قضیہ اور اپنا مقدمہ جب لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو وہاں یہ اعلان ہوگا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، صاحبان علم عقیدہ توحید والے بندے بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ کتنی بڑی شان کی بات ہے، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ اعزاز عطا کر دے۔ ہمیں دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ ہم فقیروں سے پوچھے بتاؤ اللہ کتنے ہیں، تو ہم سارے کہیں اللہ تو ایک ہے، اور اللہ دوسری کائنات کو مخاطب ہو کے کہے کہ یہ میرے بندے مجھے کہہ رہے ہیں میں ایک ہوں، لہٰذا میں ایک ہوں۔ بڑی عزت کی بات ہے۔ ہماری گواہی تو کوئی رکشے والا قبول نہیں کرتا، ہم بے مایا اور بالکل گرے ہوئے انسان ہیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں گلیاں دا کوڑا، تے ہم ککھ کان ہیں، ہماری گواہی کی معاشرے میں کیا حیثیت۔ لیکن اگر توحید نصیب ہو جائے، اللہ کی ذات پہ سچا ایمان نصیب ہو جائے، تو اللہ قیامت کے دن یہ اعزاز دیں گے کہ اللہ فرمائیں گے میں ایک ہوں۔ یہ علم والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ ایک۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ نے مقدمہ بیان کرنے سے پہلے
ان لوگوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ وہ لوگ کون ہوں گے جن کو قیامت کے دن میں کھڑا کر کے کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ ایک ہوں. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکہ واولو العلم. علم والے یعنی الصابرین وہ لوگ جنہیں صبر کی دولت نصیب ہو گئی، کل قیامت کے دن میں انہیں یہ عزت عطا کروں گا کہ اپنی وحدانیت کی گواہی کے لیے انہیں طلب کروں گا. بے صبروں کو نہیں. ہماری روٹی ٹھنڈی نکل آئے، ہماری نوجوان نسل بیوی کو طلاق دینے کے در پہ ہو جاتی. کئی مرتبہ ایسے واقعات ہمارے پاس آ جاتے ہیں. میں تو آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، جو ہم سے سینئر بڑے لوگ ہیں وہ تو اس طرح کے بڑے واقعات دے. برگر پہ لڑائی ہوئی اور طلاق کا قصہ ہمارے پاس آیا. برگر پہ لڑائی ہوئی، اس نے اوئے کہا، اس نے توئے کہا، بندہ مر گیا. کسی کی بات سن کے صبر نہیں. پہلے ہوتا تھا کہ بچے آ کے گھر بتاتے تھے ابو جی مجھے چاچے نے مارا، مجھے تائے نے مارا. 25-30 سال پہلے ایسے ہوتا تھا. وہ تو کوئی گل نہیں ہوئی، تیرا ابو ہی ہے، تو کوئی غلطی کیتی ہونی ہے، تو کوئی شرارت کیتی ہونی ہے. تے ہن ابو جی مجھے چاچو نے مارا، ابو جی مجھے تاتے کی ایسی تیسی، تائے کی ایسی تیسی. تو کون ہوتا ہے؟ تو میرے بچے کو گھور کے تو نے کیوں دیکھا ہے؟ ہمارے اندر اتنی بے صبری آئی کہ ہم نے بچوں کو چچے اور تائے کے سامنے بدتمیز بناتے بناتے یہ حیثیت اختیار کر لی کہ اللہ نے ہماری اولادوں کے دل ہماری محبت سے بھی خالی کر دی. 2 بچے ہمارے پاس آ کے شکایت لگا دیں، ہم فوراً اپنے بچے کو پکڑ دیں، جا کے استاد پہ بھی چڑھائی کر دیتے ہیں اور اس بچے پہ بھی چڑھائی کر دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ ہے. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ آپ تو قاری صاحب انسانوں کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اس طرح چڑھائی نہ کیا کرو یار، جذبات ہوتے ہیں، احساس ہوتا ہے. وہ قربانی سے سبق سیکھو. تو انسان کی عزت، اکرام، توقیر یہ اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دی ہے. اور صبر کا جو جذبہ ہے یہ انسان کے اندر قربانی کا وصف پیدا کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دینے والے شخص کو اپنی امت کا افضل اور بہادر شخص قرار دیا ہے. فرمایا میری امت کا بہادر وہ نہیں جو غصہ آنے پہ بدلہ لے لیتا ہے، بلکہ میری امت کا بہادر وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے. جس بندے کو غصہ آیا اور وہ نافذ کر سکتا تھا لیکن وہ پی گیا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وہ صبر کر گیا، تو قیامت کا دن ہوگا اللہ ساری کائنات کے سامنے علی رؤوسہم الخلائق، پوری مخلوق کے سامنے اللہ برسر مخلوق اسے بلا کر کے فرمائیں گے، لوگوں کو مخاطب کر کے کہ لوگوں اس بندے کو ایک موقع پہ غصہ آیا تھا، جس پہ غصہ آیا اس کا قصور بھی تھا، اس کے پاس طاقت بھی تھی، طاقت ہونے کے باوجود اس نے غصے کو پی لیا، غصے کو کنٹرول کر لیا. ہمیں کمزور پہ غصہ آتا ہے، طاقتور پہ ہمیں غصہ نہیں آتا. طاقتور پہ غصہ نہیں آتا، کمزور پہ ہمیں ناجائز غصہ آ جاتا ہے، اور طاقتور پہ جائز بھی ہمیں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا غصہ جائز تھا، بندے سے قصور ہوا تھا، لیکن یہ بندہ غصہ پی گیا. علی رؤوسہم الخلائق، اس نے صبر کر لیا، یہ بندہ قربانی دینے والا تھا، یہ بندہ قربانی کی صفت تھے، یہ متصف تھا. لوگوں دیکھو میں اس بندے کو تم سب کے سامنے عزت اور خیر کا ایوارڈ اور اعزاز عطا کر رہا ہوں. بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ابا جی آپ مجھے انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے اس جذبے کو پرکھنے کے لیے پھر فرمایا کہ چلو یہ کام کرو. تو جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں تیار ہو گئے، اسلما، دونوں نے خود کو اللہ کے مطیع کر دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جبین کے بل گرا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. بس گرانے کی دیر تھی، یہاں چھری چلانے کا تذکرہ نہیں ہے کہ ہم نے آسمان سے آواز دی کہ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ آزمانے کے لیے آخری حد تک نہیں جانا چاہیے. جب کسی انسان کی زبان سے ہمیں یہ وعدہ
اس کے آثار سے ہمیں یہ کیفیت نظر آئے کہ یہ بندہ میرے ساتھ وفادار ہے، یہ میرے ساتھ سچا ہے، تو قسم اور قرآن کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ یقین کی دولت بھی کوئی دولت ہوتی۔ عزیزو ساتھیو، مختصر جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے یہ جو صبر ہے نا، یہ جو قربانی ہے، یہ کھرے اور کھوٹے کے درمیان امتیاز کے لیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صبر اور یہ قربانی فرمایا کہ انسان بڑا عجیب ہے کہ میں دیتا ہوں تو چھلانگیں لگاتا ہے اور کہتا ہے میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں چھین لیتا ہوں لا یئوس کفور، نہ شکرا اور نہ امید ہو کر کے، بالکل میری رحمت سے نا امید ہو کے یہ اس طرح مایوس اور اس طرح ناشکری کی حالت میں چلا جاتا ہے کہ جس طرح نعوذ باللہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور دنیا کے اسباب جب اس سے چھن جاتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید دنیا کے اسباب ہی ہر چیز تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی اس حالت میں جب اسے اسباب نظر نہیں آ رہے، شاید اس کی کنڈیشن تبدیل نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا، اس کے دو طرق ہیں، ایک میں کمزوری ہے اور مختلف مفہوم سے اس حدیث کی تائید ہوتی، اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بطحا علاقے کے پہاڑ ہیں، اگر آپ کا منشا ہو، آپ کا ارادہ ہو تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں گے۔ ان اللہ جعل لی بطحا مکہ ذہبا، یہ بطحا علاقے کے جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشکش کی ہے، اگر آپ قبول فرماتے ہیں تو اشارہ کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر بطحا علاقے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کے مجھے پیشکش فرما رہے ہیں کہ میں لے لوں، تو میں ان پہاڑوں کے عوض میں اللہ سے کچھ اور چاہتا ہوں، اللہ مجھے بدل کے کوئی اور چیز دے دے۔ تو فرمایا ہاں آپ بدل سکتے ہیں، آپ سونے کے پہاڑوں کے عوض میں کچھ اور لینا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بدل اور اس کے عوض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا مانگا، جئت یوما وشبعت یوما فاذا جئت تضرعت الیک واذا شبعت شکرتک۔ اے اللہ، سونے کے پہاڑوں کے عوض میں مجھے ایک دن تو بھوکا رکھ اور صبر کی توفیق دے، ایک دن بھوکا رکھ اور صبر کی توفیق دے۔ صبر قربانی کا نام ہے، صبر حوصلے کا نام ہے، صبر کھلانے کا نام ہے، صبر خود پوچھے رہ کے دوسرے کو آگے کرنے کا نام ہے، صبر اپنی چیز دوسرے پہ فدا کرنے کا نام ہے، صبر قرا ڈال کے مہمان کو گھر کھینچنے کا نام ہے، صبر یہ ہے کہ میرے بھائی کا کچھ بن جائے، یہ صبر کی تعریف ہے۔ یہ صبر کے اندر سب معانی مفاہیم آتے ہیں کہ انسان کی لڑائی اس بات پہ ہو کہ یہ تیرا ہے، انسان کی لڑائی اس بات پہ ہو کہ یہ نیکی کا کام میں نے کرنا ہے، یہ مہمان میں نے لے کے جانا ہے، اپنے بچوں کو پیچھے رکھ کے تیرے بچوں کو آگے میں نے کرنا ہے۔ فرمایا جو کسی کو آگے کرنے پہ لگ جاتا ہے خدائی اس کو آگے کرنے کا منصوبہ بنا لیتی ہے۔ جب انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو پیچھے کر کے خود آگے جاؤں، بے صبری کا مظہر کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو خدائی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا اس کے ساتھ مل جائے اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہیں کر سکتی اگر اس کے ساتھ اللہ کا تعاون اور اس کی نصرت شامل نہیں ہے۔ ہماری تاریخ تھی، ہمارے اندر اتنا صبر ہوتا تھا کہ جہاں بلب پڑا ہے، خون بہہ گیا ہے، ہونٹ پھولے ہوئے، جنگ کا میدان ہے اور پورا جسم زخموں سے گھائل ہے، پانی کا گلاس ہے اور زندگی نظر آ رہی ہے اس گلاس کے اندر کہ ساتھ والا کہتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے۔ صبر اتنا ہے کہ اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر آواز یہ دی جاتی ہے کہ میرے ساتھ والے کو پانی پلاؤ، میری خیر ہے۔ اس کے منہ کے قریب پانی جاتا ہے، تیسری آواز آتی، اس کے صبر کا مظہر بھی یہی تھا کہ وہ کہتا ہے اس کو پلاؤ، چلتے چلتے ساتویں تک پانی پہنچتا ہے، پہلا آواز دیتا ہے، وہ ساتواں کہتا ہے اس کو پلاؤ، ساقی پہلے کے پاس آتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا تھا۔ ہم صبر کا مظہر بن کے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے، کھلاتے ہوئے مرا کرتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ تھی کہ ہم نیکی کے لیے قرے ڈالا کرتے تھے، رات کو لائٹ بند کر کے خالی منہ ہلا کے مہمان کو کھلایا کرتے تھے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ مٹن پہلے ختم ہو جائے، چکن آئے، ہم ساری زندگی منہ بنا لیتے ہیں اور ہر موقع پہ مینا دیتے ہیں۔ ہماری ڈش کے اندر اور چیز کم آ جائے
تو ہم پوری زندگی کا اسے مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب تک میرے آپ کے اندر صبر نہیں آئے گا، گھروں کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، گھر کا ماحول جنت نہیں بنے گا۔ بیوی کے اندر صبر آئے گا، برداشت آئے گی۔ ماں نے کچھ کہہ دیا تو بیوی کے پیچھے لگ کے بے صبری کا مظہر بنا، گھر کو دوزخ بنایا۔ زبان ہی ہے نا، جو چاہا بولا۔ لیکن فرمایا صدیق اگر تو صبر کر لیتا تو تیری طرف سے آسمان کے فرشتے جواب دے رہے تھے۔ جب تو نے صبر کا بندھن توڑا تو پھر میں یہاں سے چل پڑا۔ اے اللہ مجھے ایک دن بھوکا رکھ اور تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ ایک طرف پیشکش یہ ہے کہ مکے کے پہاڑ سونے کے بن جائیں، اور دوسری طرف ڈیمانڈ کیا ہے کہ ایک دن بھوکا رکھ کے صبر کی توفیق عطا کر دے۔ وَشَبِعْتُ يَوْمًا، اور دوسرے دن مجھے پیٹ بھر کے کھلا، اور اے اللہ جس دن تو مجھے پیٹ بھر کے کھلائے اس دن تو مجھے شکر کی توفیق دے دے۔ بھوکا رہ کے صبر اور لقمے کھا کے تیرے شکر کی توفیق مل جائے تو مجھ محمد کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرب کا علاقہ سارا سونے کا بن جائے۔ میرے نزدیک یہ صبر اور شکر کی دولت اس سونے سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ قربانی ہمیں صبر سکھاتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے فلسفے میں بے شمار پہلو ہیں۔ علماء سے آپ سن رہے ہیں، خطباء سے آپ سن رہے ہیں، میں آپ کے سامنے صبر کی جزی کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ بیٹے نے یہ کہا کہ ابا جی اگر میرے اندر صبر ہوا تو آپ کی چھری چل جائے گی، میری زبان سے آپ اوف نہیں سنیں گے۔ یہاں باپ کہتا ہے پتر اسی تیرے لیے رشتہ ویکھیا ہے، تیری ماں نے ویکھیا پرکھیا ہے، بندے مذہبی نے، کڑی بھی شرمو یا آڑی ہے، تے پتر تیرا کی خیال ہے؟ نہ ابا جی پڑھیا لکھیا دور ہے تے تانوں نہیں پتہ جدید دور دے تقاضے کی نے۔ میں چونکہ یونیورسٹی جانا، ممی ڈیڈی ماحول ہے، انگلش بھی میری اچھی ہے، کوئی فزکس کیمسٹری دیاں کوئی دو چار میرے کو ڈگریاں بھی نے، ابا جی تہاڈا نا بھلا دور سی، لہٰذا میں نا رشتہ ویکھ لیا۔ دن رات ہم ماں باپ کی بے شمار مرضیوں کو ٹھکراتے، اور رشتہ کر کے تو وہ تیری خوشی چاہتے ہیں۔ ابراہیم بیٹے کو ذبح کر کے کیا چاہتے تھے؟ کیا نظر آ رہا تھا؟ دودھ پیتا بچہ ہے، پہاڑی علاقے میں چھوڑ دیا، نہ بندہ نہ جان، نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند نہ پرند، اور شام کے علاقے سے لمبا یہ پہاڑوں کا سلسلہ چل کے او پہاڑ کے اوپر چڑھ کے نیچے اوپر نیچے دودھ پیتا بچہ چھوڑ دیا۔ دل کے اندر یہ بھی نہیں آیا اللہ اتنی دیر کے بعد دیا، یہ میرے سے کیا کروا رہے ہو؟ نہیں، ہم جانتے تھے کہ ابراہیم کا دل ہمیشہ پاک خیالوں کی اماجگاہ ہوتا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب بھی اللہ نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، کسی جملے کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، لوگوں میرا ابراہیم میرے کہے پہ پورا اترا۔ ہم ناک بچاتے ہیں، اللہ کے کہے کو ٹھکراتے ہیں، خاندان کی باطل روایات بچاتے ہیں، ہم شریعت کو ٹھکراتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا صبر نہیں ہے کہ ہم شریعت کے کسی حکم پہ ڈٹ جائیں۔ صبر کے معنی ڈٹ جانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، جنگ کے موقع پہ جو دعا مانگی گئی اللہ صبر کی توفیق دے، وہ دعا کا مفہوم یہ تھا اے اللہ ہمیں حق بات پہ ڈٹ جانے کی طاقت عطا کر دے۔ جو بندہ حق بات پہ ڈٹنے کا یارہ نہیں رکھتا وہ بندہ صبر کی دولت سے محروم ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین، سب سے پہلے صبر، سچائی بعد میں، صبر ہوگا تو سچ بولے گا۔ والقانتین، اللہ کی فرما برداری بعد میں، صبر پہلے۔ والمنفقین، منفق دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنے والا۔ آپ سعودیہ گئے ہوں گے، وہاں اپنے سرنگ پہ لکھا دیکھا ہوگا نفق۔ نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دو دروازے ہوں، داخل ہونے کا بھی اور نکلنے کے بھی۔ جس کے داخل ہونے کا دروازہ اور نکلنے کا نہ ہو اسے سرب کہتے ہیں۔ جس سرنگ کے دو دروازوں سے نفق کہتے ہیں۔ منافق کو منافق بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے نکلنے کا دروازہ دیکھتا ہے۔ اور منفق دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنے والا، غریبی ہو تب بھی، امیری ہو تب بھی۔ والمنفقین، ہر حال میں خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگنے والے۔ یہ خوبیاں، یہ صفتیں جن لوگوں کے اندر آ جائیں گی، صبر کی سرداری ان تمام خوبیوں پہ جناب علی وہ حاوی ہے۔ سب سے پہلے وہ صابر ہوں گے تو دوسری چیزیں بھی میں انہیں عطا کر دوں گا، تو قیامت کے دن میں انہیں عزت دوں گا اتنی کہ لوگوں کو کہوں گا لوگوں دیکھو میں اللہ ایک ہوں۔ یہ بندے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ ایک ہوں، میں ان کی گواہی کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
آئیے میرے ساتھ تھوڑا سا وعدہ کیجئے، میں بات کو مکمل کروں، کہ جہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کوئی حقوق پامال ہو رہے ہیں، یا ہمارے ساتھ کہیں کسی نے تھوڑی سی زیادتی کی، ہم تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے کلچر کو ختم کر دیں۔ بچہ آ کے کہتا ہے اس نے مجھے ایک بات کی تو امی کہتی تم ہی 6-7 سنا دینیاں سی، نہ بھئی یہ ختم کر دیں۔ میں وہ دفعہ منہ پنیا، میں پھر بھی ممی کوئی لحاظ نہیں کیتا، ممی ساریاں ہی سنا دیتیاں، کیا مل گیا؟ ہر بات سنانے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ باتیں اللہ سے جزا لینے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول میرا ہمسایہ ہے، بڑی زیادتی کرتا ہے، میں صبر کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور وہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں اس کے ساتھ کتنی نیکی کر رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول زبان سے مجھے تنگ کرتا ہے، اللہ کے رسول ہاتھ سے مجھے تنگ کرتا ہے، اے اللہ کے رسول میں کسی صبح کسی شام اس کی پریشانی سے میں محفوظ نہیں ہوں، مجھے مشورہ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صبر کر، اگر تو صبر کرے گا تو گویا تو اسے کوئلوں پہ لٹائے گا۔ اس بات کا مفہوم یہ تھا کہ تو نے صبر اللہ کے لیے کرنا ہے، اور صبر کی جزا اللہ نے جنت کی شکل میں رکھی۔ ہمارے اندر اگر صبر کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم والدین کی خیر والی بات کا احترام کریں گے، اور کوئی ہمارے ساتھ سختی اور تلخی کرے گا تو ہم اس کی ساری باتیں سن کے، جس طرح وہ یہودی گزرے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذرا سخت جملے بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت خبر گیری لی اور فرمایا مہلن یا عائش لا تکونی فاحشہ علیکی بالرفق، عائش نرمی پکڑ، زبان پہ ایسے جملے نہ لا۔ اے اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کہا کہ السلام علیکم تم پہ موت ہو؟ فرمایا میں نے وعلیکم کہہ دیا بس۔ تو یہ صبر جب ہمارے اندر آئے گا، ہمارے ماحول کے اندر انشاءاللہ بڑی خیر آئے گی۔ اگر کوئی ایسا بندہ کر جاتا ہے آپ کے ساتھ، انشاءاللہ ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور صبر قربانی کا نام ہے، قربانی کا جذبہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ کوئی انسان اپنی چیز کسی کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کا کچھ بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ ساری کیٹاگرائز صبر کے اندر آتی ہیں۔ فرمایا جو بھائی اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اور جب تک وہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد شروع فرما دیتے ہیں اور اللہ خود اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ کی نصرت، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ملے گا۔ قربانی کے دن ہے، کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کیجئے، ایک دوسرے کو برداشت کیجئے، قبول کیجئے، بات بات پہ رشتہ داری نہ توڑا کرو۔ جہاں میرا تیرے بغیر گزارا ہو جائے گا، تیرے بغیر میں مرن نہیں لگا۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داری توڑ دیتا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کا تعلق توڑ دیتا ہے۔ جملے بہن بھائی کے برداشت کر لیا کرو، آخرت بھی کوئی چیز ہے، دنیا ہی ہر چیز نہیں ہے۔ اللہ میری آپ کی دنیا کو جنت بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔